چند گزارشات اطاعت نظم کے حوالے سے آپ کی خدمت اقدس میں رکھوں گا۔ کہ نظم ہمارے لیے مقصد چیز نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر تنظیم اور جماعت کی کامیابی اور اس کی سرخروئی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ڈسپلن، نظم و نسق موجود ہو۔ اگر کوئی جماعت کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے اور اپنے مقاصد اور اپنے گول اچیو کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس کی صفوں کے اندر ڈسپلن کا اور نظم و نسق کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتی، خواہ وہ دنیاوی تنظیم ہو یا پھر وہ اسلامی تنظیم ہو۔ ہمارے ہاں نظم کی حیثیت دو چند ہو جاتی ہے، کامیابی اور کامرانی دنیاوی نقطہ نظر سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیاوی تنظیموں اور جماعتوں کے اندر کوئی فرد ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ نکو کہلاتا ہے، سست کہلاتا ہے، ایک ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے ہاں تحریک اسلامی اور جماعت اسلامی کے ہاں اگر نظم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، وہ ایمان کے تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں کر رہا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو اس نے پس پش ڈال دیا ہے اور ان کو نہیں سمجھا، جس کی بنا پر وہ اس سستی اور کاہلی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ڈسپلن کی پابندی کریں، نظم و نسق کی جو ہے وہ پابندی کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ تین نظم جو ہیں یہ واجب قرار دیے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کیجئے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیجئے، اور جو آپ کے صاحب امر اولی الامر ہوں، اجتماعی معاملات کے ذمہ دار جو آپ کے ذمہ دار ہوں ان کی اطاعت کیجئے۔ یہ تینوں اطاعتیں اسلام میں واجب ہیں، اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ تو واضح ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق اور واسطہ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، واجب ہے، اور جو اس سے انکار کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس صورتحال سے اچھی طرح آگاہ اور واقف ہیں، لیکن جو اس اطاعت کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو تقاضے ہیں ان تقاضوں میں میں سمجھتا ہوں کہ کمی ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے۔ اس کو آپ جو نام بھی دے دیں، بہرحال جس طرح یہ تقاضا پورا ہونا چاہیے اس طرح ہمارا کردار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈسپلن کے حوالے سے ہم جس مقام پہ ہونے چاہیے وہ جو ہے وہ ڈسپلن، وہ نظم و نسق ہمارے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ ہماری جماعت کے اندر اور ہماری تنظیم کے اندر جو ہے وہ ڈسپلن باہر سے تو لوگ دیکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن فی الواقع حقیقی ڈسپلن جو ہمارے اندر اور نظم و نسق ہونا چاہیے، نظم کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو نظریاتی شعور ہے اس کا، اس سے ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہیں، یا وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں بیٹھ پایا، جس کی بنا پر اس پہلو میں
ہماری کمزوری ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کمزوری کو دور کریں۔ یہ اس دنیا میں بھی ہماری تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اور آخرت میں بھی ہماری سرخروئی کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ ڈسپلن اور وہ نظم و نسق جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جب ڈسپلن تھا، جب نظم و نسق تھا، جب سمع و طاعت تھی، تو پھر مسلمان کامیاب و کامران تھے، مسلمان فاتح تھے، مسلمان تعمیر و ترقی کی منازل جو ہیں وہ طے کر پا رہے تھے، اور کوئی ان کے راستے میں جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کوئی ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وہ ڈسپلن تھا، یہی وہ سمع و طاعت تھی، یہی وہ نظم و نسق تھا کہ جس کو ایران کے سپہ سالار رستم نے دیکھ کر، مسلمان فوجوں کے اندر دیکھ کر، اس ڈسپلن کا مظاہرہ دیکھ کر اس رستم نے کہا تھا کہ اکلا عمری کبدی یعلم الکلاب الاداب، کہ عمر میرا کھا گیا، اور اس نے لوگ جو ڈسپلن دیا، جو فوجوں در تھا وہ مواد دیکھ کر وہ ایران کی فوجوں کے سپہ سالار روم کے پر مجبور ہوگا۔ اسی ڈسپلن کے میں کامیاب کامران مسلمان قدم ڈھونڈتے ہے، تو یہ آج اندر نہ ہوگا تو وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، دنیا بھی اور آخرت میں بھی سروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کوئی ایسی بات ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کام سے ہم کریں، تو کی ضروری ہے اللہ کے رسول تک اس کے تقاضے پورا کرے، اور اس سے انکار کا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن مرد بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ پورے صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے فقط اللہ فقط صحابہ نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ تعالی نے میرا فرمانی کی، اس اللہ فرمانی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میرے کردامی جو ہے وہ نافرمانی کی اسی اطاعت کی، اور جو میری کی فرمانی وہ میری فرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی امیر کی معروف کے حوالے سے اطاعت لازمی ہے کہ جس طرح حضور اکرم سے اطاعت لا کہ عقیدت ہے وہ نہیں ہے، میں ہے وہ جو مانو پائی مات کا ذمہ دار اس بات کو نہیں ڈال، اگر اس کو ہم ڈالنا ہے پھر ایک بات اگر وہ آسی کا حکم ہے اور رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے اور پھر اس کی بات نہ چاہیے مان چاہیے، اس طرح کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توقع فتل کہ خبرمان مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے، جہاں اللہ کی نے حکم دیا آج تو وہاں اس بات کو نہیں ہے، لہذا وہ مات کا حکم دیتا ہے خوب بات ہم ساریان پسند اس کو کرنا ماننا ہے وہی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر نہ کہا میر کر دیا اوتی اطاعت جو ذات کی ہے محض اندران کی نیاد ہم آقدن سے نہ کی سکتے۔ اکرم سے فرمایا کہ وہ ہے جو رہ سے آئے بھیڑیا جرا اس کو کھا جاتا ہے، فرد جماعت سے آ جاتے کسی بھی اٹھ سکتا ہے، اس کو اپنے نرغے میں لے سکتا ہے۔ اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے ہم جماعت اور اس کے ساتھ ساتھ سب بات جو ہے اختیار کریں، امیر کی بات کو سنیں اور اس کے مطابق پھر کریں اور اس بھول دل اتاریوں سے بھول کریں۔ یہ دنیا نہیں ہے جو دنیا مقصد کے لیے ہو، دنیاست کے بنا گئی ہو، یہ تحریک اسلامی ہے جو اقامت دین کے لیے کام کر رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے۔ اس لیے یہاں امیر کی نافرمانی جو ہے وہ معصیت ہے، گناہ ہے، اور خدا راستہ اس کا جاتا تو پھر کی کرنا چاہیے اور مانگنی چاہیے۔ اس کی جو ہے وہ آتے اس حوالے سے ہمیں اپنے رب کے حضور معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کو رجنا چاہیے۔ میں امیر پسند نہیں کا مذہب ایسا ہے، اس طرز اس کا جو نشست اس یہ امیر میرے مزاج کے مطابق، میرے معاملات کے مطابق، میری جو رائے عبت نہیں چلتا، اس کی بنیاد پر جو ہے فرمایا جا سکتی۔ یہ بات جو ہے یہ گناہ والی بات ہے۔ یہ تحریک اسلامی میں بدل رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر تھے، پھر حضرت عمر امیر بن گئے، پھر حضرت عثمان،
پھر حضرت علی